جامع الترمذی احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی مستند مجموعہ ہے، اور اس میں یہ حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی الصلاۃ، قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہو. So this means, according to this narration, the most close to the best of creation, coolness of our hearts and eyes, intercessor of Ummah, owner of Jannah, sallallahu alayhi wa sallam, that person who reads Durud Pak upon Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam in abundance, so most close to them on Judgment Day. Salli ala nabiyyina salli ala Muhammadin salli ala shafi'ina salli ala Muhammadin. خوف نہ رکھ رضا ذرا، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ. خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ. تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. Islamic year 1446 is going to end. ذوالحجۃ الحرام یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے اور بہت یادگار مہینہ ہے کہ اس میں بہت سارے اہم اور یادگار کام ہوتے ہیں، جیسے حج اسی مہینے میں ادا کیا جاتا ہے. ذوالحجۃ الحرام اشہر حج میں بھی شامل ہے. شوال المکرم، ذوالقعدۃ الحرام اور ذوالحجہ کے پہلے 10 دن یہ اشہر حج کہلاتے ہیں. یہ حرمت والے مہینوں میں بھی شامل ہے. تکبیرات تشریق اسی مہینے میں پڑھی جاتی ہیں، قربانی اسی مہینے میں ہوتی ہے، اور اس کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ اسی مہینے میں امیر المومنین، جامع القرآن، کامل الحیاء والایمان، ذو النورین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت. So today in UK 16th of Dhul-Hijjah and martyrdom day of Sayyidina Uthman Ghani radiyallahu anhu is 18th of Dhul-Hijjah. So this means اس ہفتے کو، اس سیچرڈے کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا یوم عرس ہے. امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پر قاتلانہ حملہ بھی اسی مہینے کی 26 کو ہوا، اور مشہور قول کے مطابق 1 محرم کو آپ کی شہادت ہوئی. سو گویا کئی اعتبار سے ذوالحجہ کا مہینہ یادگار مہینہ ہے، اور
اور جب کوئی سال ختم ہونے والا ہو تو اس جہت سے بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس گزرے ہوئے سال میں نے کیا کمایا ہے، کیا کھویا ہے، کون سے ایسے کام کیے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے تھے، کون سے ایسے کام رہ گئے ہیں جو کر لینے چاہیے تھے. تو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. سیلف اکاؤنٹیبلٹی، خود احتسابی سعادت مندوں کا حصہ ہے. ہر ایک خود احتسابی کی نعمت نہیں پاتا، لیکن جس کو مل جائے وہ بڑا خوش نصیب ہے. بجائے اس کے کہ کوئی ہمیں سمجھائے، ہم خود اپنے آپ کو سمجھائیں. حاسبو قبل ان تحاسبوا. اور کئی جگہ پہ یہ لکھا ہوتا ہے نماز پڑھ قبل اس کے کہ تیری نماز پڑھی ہے. سو اپنا محاسبہ خود کرتے رہنا چاہیے. یہ اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ ہے. اور سوچیں کہ اس وقت موجودہ صورتحال میں ایسے کون سے کام کر رہا ہوں جو مجھے نہیں کرنے چاہیے، اور کون سے ایسے کام نہیں کر پا رہا جو کر لینے چاہیے. تو میرے خیال میں اگر ہم ایک کونا پکڑ کے کچھ دیر کے لیے سوچیں گے، غور کریں گے، تو بہت سارے ایسے کام ہماری روٹین میں شامل ہوں گے جو نہیں ہونے چاہیے. جیسے ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کوئی بہت زیادہ غصیل مزاج والا ہو، غصہ کر کے وہ کئی گناہوں میں پڑ جاتا ہو. غصے کا آنا یہ حرام نہیں ہے. بعض لوگوں کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہے کہ غصہ آنا حرام ہوتا ہے. سو غصے کا آنا یہ انسان کے مزاج کا حصہ ہے. جیسے ہمارے جسم میں معدہ ہے تو اس معدے کی وجہ سے ہمیں بھوک لگتی ہے. ہمارے جسم کا نظام سونے کا تقاضا بھی کرتا ہے، ہمیں نیند بھی آتی ہے. تو جیسے بھوک لگنا اور نیند آنا یہ ہمارے مزاج کا حصہ ہے، طبیعت میں شامل ہے، اسی طرح غصے کا آنا یہ بھی ہمارے مزاج کا حصہ ہے. بعض لوگوں کو بہت جلدی آ جاتا ہے، بعض لوگوں کو ذرا دیر سے آتا ہے. کچھ لوگوں کا غصہ بہت جلدی چلا جاتا ہے اور بعض لوگوں کا غصہ بڑی دیر سے جاتا ہے. تو غصے کا آنا یہ حرام نہیں ہے، انسانی طبیعت کا حصہ ہے، لیکن اس پہ ری ایکٹ کرنا یہ قابل غور ہے کہ جب غصہ آیا ہے تو سامنے والا ری ایکٹ کیسے کر رہا. اور امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے کہ غصے کا بہترین علاج خاموشی. جب غصہ آئے تو انسان چپ ہو جائے، کیونکہ جو کیفیت غصے کی وجہ سے اس کی بنی ہوئی ہے یہ مستقل کیفیت نہیں ہے کہ ساری زندگی اس کے ساتھ رہنی ہے. 15 منٹس، ہاف این آور، 45 منٹس، اس کے بعد اس کی وہ کیفیت بدل جائے. تو بندہ اس وقت چپ ہو جائے تو بہت سارے گناہوں سے بچ جائے گا، بہت سارے نہ کرنے والے کاموں سے محفوظ رہے گا. جیسے جب میاں بیوی میں لڑائی ہوتی ہے تو وہ غصے کی کیفیت ہوتی ہے. سو دونوں طرف سے ہی اگر غصہ ہو تو پھر بات اور زیادہ بگڑ جاتی ہے، اور نتیجتاً کئی جگہوں پہ وہ کنورسیشن، وہ طلاق بڑے ہی ناخوشگوار انجام پہ اختتام پذیر ہوتی، یعنی طلاق دے دی جاتی. اگر اس موقع پر ایک فریق چپ ہو جائے، دوسرے کو اپنا غصہ نکال دینے دیا جائے، تو آخر کار کتنی دیر تک وہ غصہ کرے گا. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جس نے اس طرح جذبات میں آ کے کسی کو تکلیف پہنچائی ہوتی ہے، اگر اس کا ضمیر زندہ ہو
تو وہ بعد میں سوری بھی کر لیتا ہے، اور حسب منصب اور جتنا اس نے کیا ہے اس کے تقاضے کے مطابق وہ معافی بھی مانگ لیتا ہے۔ تو جس طرح کی دل آزاری کی ہوئی ہو، معافی اس کے مطابق مانگنی چاہیے۔ بعض لوگ بہت کچھ کرنے کے بعد بھی خالی سوری کہہ دیتے ہیں، یہ بھی چلے مہربانی ہوگی، لیکن جس طرح کا دل دکھایا ہو، حق ضائع کیا ہو، تو پھر معافی بھی اور تلافی بھی اس کے مطابق ہونی چاہیے۔ تو ہم سوچیں کہ ہم میں سے کس کو غصہ زیادہ آ جاتا ہے، ظاہر ہے ہم میں سے ایک دوسرے کا پتہ نہیں ہے، جس کے ساتھ رہتے ہیں اس کے مزاج کا کچھ نہ کچھ اندازہ ہوتا ہے۔ تو اگر ایسی عادت ہے تو اس کو دور کر دینا چاہیے۔ سال ختم ہونے والا ہے، اور کتنے سال جینا ہے اس پہ بھی غور فرمائیں کہ جس کی زندگی 50 پلس ہو گئی، 60 پلس ہو گئی، 70 کو کراس کر چکا ہے، اب اور کتنا جینا ہے؟ جو 70 پلس ہے، ویسے تو زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، یہ بات صرف سمجھانے کے لیے ہے کہ 70 پلس اور کتنا جیے گا، 15 ایئرس، 20 ایئرس، اس کے اندر دنیا سے عام طور پر اس عمر کے لوگ چلے جاتے ہیں۔ تو جب بہت زیادہ رہنا نہیں ہے تو پھر اپنے کردار اور عمل کی کمزوریاں کب دور کریں گے؟ تو یہ گزرنے والا سال ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا ہے، کہ کوئی بھی سال کسی کی زندگی کا آخری سال ہو سکتا ہے، کوئی بھی نماز کسی کی زندگی کی آخری نماز ہو سکتی ہے، کوئی بھی پانی کا پیا ہوا گھونٹ کسی کی زندگی کا آخری گھونٹ ہو سکتا ہے، کوئی بھی کی ہوئی بات کسی کی زندگی کی آخری بات ہو سکتی ہے، کوئی بھی کھایا ہوا لقمہ کسی کی زندگی کا آخری لقمہ ہو سکتا ہے۔ اور بہت سارے پلان ہوتے ہیں، بہت سارے منصوبے بنائے ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ گھر کے اندر بہت ساری چیزیں محفوظ رکھی ہوتی ہیں، سجا کے رکھی ہوتی ہیں، لیکن انسان جاتا ہے تو اس کی وہ چیزیں وہیں پڑی رہ جاتی ہیں، قبر میں اس کے ساتھ نہیں جاتی۔ تو جب بہت زیادہ رہنا نہیں ہے، ہمیشہ رہنے والی آخرت ہے، تو اس کے لیے انسان تیاری کرے، اپنے کردار اور عمل کو درست کرنے کی کوشش کرے۔ جتنے لوگ ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم سوچیں کہ ہم سے شیطان کس طرح کے گناہ کروا سکتا ہے۔ میرے خیال میں جس طرح کا یہ فورم ہے، جس طرح کے یہ لوگ ہیں، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس طرح کے لوگوں سے خدا نخواستہ کوئی قتل ہو جائے، جوا کھیلیں، شراب پئیں، یہ بہت مشکل ہے۔ شیطان اس طرح کے لوگوں سے اس طرح کے گناہ نہیں کروا سکے گا، یہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو جس طرح کے ہم لوگ ہیں، جس طرح کی ہماری رہن سہن اور سوسائٹی ہے، اس میں شیطان ہم سے کس طرح کے گناہ کروا سکتا ہے، تو ہم اس طرف جائیں کہ جس طرف وہ گناہ کروا سکتا ہے، اس کے بارے میں سوچ کے ان کو روکیں۔ اس طرف جانے کا مطلب ان گناہوں کے بارے میں سوچ کے ان کا تدارک کرنا ہے، ان کو روکنا ہے۔ تو جیسے یہاں ہونے والے گناہوں میں آنکھوں سے ہونے والے گناہ ہو سکتے ہیں، کانوں سے ہونے والے گناہوں کا چانس زیادہ ہے، ہاتھ سے ہونے والے گناہوں کا چانس بھی ہے۔ سو آنکھ، کان، ہاتھ، ان تینوں پر خصوصی فوکس کیا ہے، اور اس سے بھی زیادہ زبان پر، کہ انسان سب سے زیادہ گناہ اگر آپ تحقیق کریں، غور کریں، تو یہی نتیجہ سامنے آئے گا کہ اپنی زبان سے کرتا ہو۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ بھی فرماتے ہیں، مدنی مذاکرے میں سنا ہوا آپ کا قول ہے کہ انسان سب سے زیادہ گناہ اپنی زبان سے کرتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ تم دو چیزوں کی مجھے ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک دونوں جبڑوں کے درمیان والی، اور دوسری دونوں ٹانگوں کے درمیان والی۔ اور ایک یہ ہے، ایک روایت میں کہ جو دونوں جبڑوں کے درمیان والی چیز اور دونوں ٹانگوں کے درمیان والی چیز کے شر سے بچا لیا گیا، وہ جنتی ہے۔ تو یہ جو چار اعضاء ہیں، آنکھیں،
کان، زبان، ہاتھ، ان پر خصوصی فوکس کریں، ان کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ حدیث پاک میں ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہے۔ تو یہ حدیث پاک میں ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں زبان اور ہاتھ کو بہت زیادہ فوکس کرنا ہے، ان کو اللہ کی نافرمانی سے روکنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے، نیکیوں کا جذبہ نصیب فرمائے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا کچھ ذکر خیر ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر تعارف، آپ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں، آپ کی بہت زیادہ شان ہے، اور اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ شیخین کریمین یعنی صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہما کے بعد آپ تمام صحابہ میں سب سے افضل ہیں، حتیٰ کہ مولا مشکل کشا، شیر خدا، علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے بھی آپ کو فضیلت حاصل۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے یعنی ان 10 صحابہ میں شامل ہیں کہ جن کو خصوصیت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ آپ کا نام مبارک عثمان، آپ کی کنیت ابو عمر اور ابو عبداللہ، 2 کنیتیں ہیں آپ کی۔ مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی بھی 2 کنیتیں، ابو تراب اور ابو الحسن۔ ایک سے زائد کنیت ہونا یہ ہمارے اسلاف میں رائج ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بھی 2 کنیتیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کو ایک فضیلت یہ بھی حاصل ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان ام حکیم ان کے نواسے، ام حکیم بنت عبد المطلب وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی نانی جان ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو 18 ذوالحجۃ الحرام 35 ہجری کو بڑی ہی مظلومیت کے ساتھ مدینہ المنورہ میں حرم رسول کے اندر شہید کیا گیا، اور آپ کی شہادت اسلام کی تاریخ میں ہونے والا ایسا سانحہ ہے کہ آپ کی شہادت کے بعد جو تلوار آپ پر بے نیام ہوئی تھی واپس نیام میں جا نہیں سکی۔ تب سے کبھی بھی مسلمان ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو پاتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ فضائل کے حامل ہیں۔ آپ کی فضیلتوں میں سے ایک یہ ہے کہ آپ ذوالنورین ہیں، اور آپ کو ذوالنورین کہنے کی کچھ وجوہات علماء نے بیان فرمائی۔ سب سے زیادہ مشہور وجہ تو تقریباً سب کے علم میں کہ آپ رضی اللہ عنہ کے نکاح پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شہزادیاں حضرت سیدتنا رقیہ اور سیدتنا ام کلثوم رضی اللہ عنہما یکے بعد دیگرے آئیں، اور اولاد آدم میں علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے علاوہ کوئی دوسرا ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کے نکاح میں اللہ کے نبی کی ایک نہیں بلکہ 2 بیٹیاں ہیں۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور۔ دوسری وجہ جو آپ کو یہ لقب ملا ہے سو اس کی تفصیل میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بروز قیامت جب جنت میں داخل ہوں گے تو آپ کے استقبال میں جنت میں 2 نور جگمگائیں گے، اس لیے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ تیسری وجہ حضرت امام ابو حسین قزوینی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی عادت کریمہ تھی کہ آپ وتر صلاح کے اندر پورا قرآن پاک تلاوت فرماتے ہیں۔
وتر رات میں پڑھے جاتے ہیں، تو رات کی نماز نور ہے اور قرآن پاک بھی نور ہے. سو قرآن پاک کے نور کی وجہ سے اور رات میں قیام کرنے کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، گویا آپ دو نوروں کو جمع فرمانے والے. سبحان اللہ. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے اس پہلو پہ بھی غور فرمائیں کہ آپ قرآن پاک کی کتنی زیادہ تلاوت فرماتے تھے. آپ جامع القرآن ہیں کہ ساری امت کو ایک قرات پہ جمع فرما دیا. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت شہید ہوئے آپ اس وقت بھی قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے. اور جب آپ کے جسم مبارک پر وار کیے گئے اور جسم مبارک سے خون نکلا تو قرآن پاک کی آیت کے اس حصے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، آپ کے خون مبارک کے مقدس چھینٹے اس حصے پر آئے، ان قریب اللہ ان کے لیے کافی ہوگا. سبحان اللہ. تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی بحالت تلاوت ہوئی. اب ہم تھوڑا سا غور کریں کہ ہم لوگ قرآن پاک سے کتنا اٹیچ ہیں. قرآن پاک کو آخری دفعہ کھول کے کب دیکھا تھا؟ قرآن پاک کو صحیح پڑھنے پر قادر ہیں کہ نہیں؟ قرآن پاک عربی میں نازل ہوا ہے تو اس کو عربی لب و لہجے میں پڑھنا ضروری ہے. تجوید و قراءت کی رعایت رکھنا ضروری ہے. عربی کے 29 لیٹرز ہیں، تو ان میں سے بعض لیٹرز کی ساؤنڈ ہم چونکہ اردو سمجھنے بولنے والے لوگ ہیں، سو اردو کے بعد حروف کے ساتھ عربی کے بعد حروف کی مماثلت ہے. تو جو لوگ اردو پڑھ لیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن پاک اسی لب و لہجے میں پڑھ لیں تو یہ ٹھیک ہے. جیسے عربی کا دوسرا لیٹر کیا ہے؟ بولیے. 29 میں سے دوسرا لیٹر با ہے. اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ تیسرا لیٹر تا ہے اور اردو میں تے کہتے ہیں. لیکن اردو کا تیسرا لیٹر پے ہے، الف بے پے تے. عربی میں تیسرا لیٹر تا ہے اور اردو میں چوتھا لیٹر یہ تے ہے. پھر اسی طرح آگے وا، تو عربی اردو میں اس کو زوئے کہتے ہیں، یا اس سے پہلے والا لیٹر تو اور اردو میں اس کو توئے کہتے ہیں. تو جو اردو بیک گراؤنڈ رکھنے والے لوگ ہیں وہ نیوز پیپر سٹائل کو قرآن پاک کو پڑھ کے شاید یہ سمجھتے ہوں کہ ہم ٹھیک پڑھ رہے ہیں. تو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ قرآن پاک اردو میں نازل نہیں ہوا، اس کو عربی لب و لہجے میں پڑھا جانا ضروری ہے. جو قریب 100 لیٹرز ہیں تو ان کے درمیان فرق ہونا ضروری ہے. صحیح ادائیگی کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھا جائے. تو آخری دفعہ قرآن پاک کب کھولا تھا؟ اور اگر ہم تھوڑا کمپیریزن کریں، اور یہ سمجھانے کے لیے کمپیریزن ہے کہ آخری دفعہ میں نے موبائل کب کھولا تھا، آخری دفعہ قرآن شریف کب کھولا تھا. میرا زیادہ وقت موبائل کے ساتھ گزرتا ہے، زیادہ وقت قرآن پاک کے ساتھ گزرتا ہے. اور میں سوچوں کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد قبر کے اندر موبائل میرے ساتھ جائے گا یا قرآن پاک میرے ساتھ جائے گا. میری ہیلپ موبائل کرے گا یا قرآن پاک کرے گا. میری شفاعت موبائل فون کرے گا یا قرآن پاک کرے گا. اور میرا دستور حیات، نصاب زندگی قرآن پاک کو بنایا گیا ہے، موبائل فون کو نہیں. تو جتنی جائز ضرورت ہے موبائل فون استعمال کریں، جتنی بھی جائز ضرورت ہے استعمال کیا جائے، لیکن قرآن پاک سے روح گردانی نہ کی جائے، اس کو پس پوشت نہ ڈالا جائے. میں ویسے آپ کو چھوٹ کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ کیا قرآن پاک کے لیے ہمارا دل اداس نہیں ہوتا؟ آپ کا کوئی دوست ہے تو
دوست کو دیکھے بغیر بعض لوگوں کو چین نہیں آتا، جس کے ساتھ صحیح اللہ کی رضا کے لیے دوستی ہو، دوستی کا معیار بھی اللہ کی رضا ہونا چاہیے۔ من احب للہ و ابغض للہ فقد استکمل الایمان، تو دوستی اور نفرت کا معیار اللہ پاک کی رضا ہے، لیکن جس کے لیے بھی دوستی کے جذبات ہیں اس کو نہ دیکھا جائے تو انسان بے چین ہو جاتا ہے۔ کیا اس طرح کی بے چینی کبھی قرآن پاک کے لیے بھی فیل ہوئی؟ قرآن پاک سے بچھڑے ہوئے کافی عرصہ نہیں ہو گیا، تو میرا آپ کو مشورہ ہے کہ قرآن پاک سے محبت کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو آخری خطبات مبارک ہیں اس میں آپ نے 2 چیزوں پہ امت کو بہت زیادہ انکریج کیا ہے، اور ان میں سے ایک چیز کتاب اللہ ہے۔ اس کا تمسک کرنا، قرآن پاک کو مضبوطی سے تھام لینا، اس کے پیچھے رہنا، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقاضا ہے۔ آپ کی سیرت کو دیکھیں، آپ کے فرامین کو دیکھیں تو یہی سامنے آتا ہے کہ ہمارے آقا چاہتے ہیں ہماری زندگی قرآن پاک کے مطابق گزرے۔ اور ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ اخلاق رسول کیسے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ارشاد فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عملی قرآن ہے، جیسے قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے آپ کا عمل اس کے مطابق۔ تو ہم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، تو جو کچھ رسول عطا فرمائے وہ لے لو، جس سے روکے اس سے باز رہو۔ قرآن پاک کے ساتھ دوستی کریں، قرآن پاک سے محبت کریں۔ یہ مقدس دوستی، یہ مقدس رشتہ، یہ محبت انشاءاللہ قبر میں بھی ہمارے کام آئے گی، حشر میں بھی کام آئے گی۔ اور جو حامل قرآن ہے، عامل قرآن ہے، قرآن جنت میں بھی اس کے ساتھ جائے گا۔ تاکہ ایک روایت میں یہ ہے کہ جو حامل قرآن و عامل قرآن ہے، اس کے مطابق عمل کرتا ہے، جب وہ جنت میں داخل ہوگا تو اس سے کہا جائے گا اقرا، پڑھ اور بڑھ، تو وہ پڑھتا جائے گا اور جنت میں اپنے مقام کی طرف بڑھتا جائے گا۔ جہاں پر اس کی تلاوت کا اختتام ہوگا وہی جنت میں اس کا آخری مقام ہوگا، اور اس سے یہ کہا جائے گا کہ اگر اس سے زیادہ پڑھتے تو اور درجات حاصل کر لیتے۔ گویا قرآن پاک جنت میں بھی اپنے عمل کرنے والے کے ساتھ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے ہمیں یہ سیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ ہم قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کریں اور قرآن پاک کے مطابق زندگی گزاریں۔ اس طرح کی باتیں جب سنی جاتی ہیں تو کچھ نہ کچھ جذبہ دل میں انگڑائی لیتا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اپنی جس طرح کی روٹین بنی ہوئی ہے، جو ہم نے زندگی گزارنے کا ایک سٹائل بنایا ہوا ہے، تو اس میں اس طرح کی باتیں وقتی طور پر جذبہ بڑھاتی ہیں، لیکن مسجد سے نکلنے کے بعد وہ جذبہ پھر سو جاتا ہے۔ تو اگر سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض لوگوں کا جذبہ وہ میٹھی نیند سویا ہوتا ہے، لیکن بعض لوگوں کا جذبہ انکانشیس بے ہوش ہو جاتا ہے، اور بعض لوگوں کا جذبہ شاید فوت ہی ہو جاتا ہے۔ تو اب ہم سوچیں کہ ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں، ہمارا کس طرح کا جذبہ ہے۔ اگر ہمیں کوئی نیکی کی بات بتائی جائے جب کہ ہم وہ کر سکتے ہیں، بس تھوڑی سی ٹینشن لینی ہے، تھوڑا سا پلان کرنا ہے، اور ہم نے وہ کام کرنے میں کامیاب ہو جانا ہے، لیکن نہیں کرتے، تو ہمارا جذبہ کس کیٹیگری میں ہے؟ آرام فرما رہا ہے، بے ہوشی کی حالت میں ہے، یا خدا نخواستہ انتقال کر چکا ہے؟ سو جذبے کو جگانے کی عادت ہے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھ۔ سو کوشش کی جائے، ذہن بنا لیا جائے، پلان کر لیا جائے تو بہت سارے مشکل کام بھی انسان کر لیتا ہے۔ تو قرآن پاک کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اس کو ہر روز پڑھنا ہے، صحیح پڑھنا ہے، اور اس کے مطابق چلنا ہے۔ تو یہ جو پوائنٹس ہیں ان پہ کون ورک کرنے کی کوشش کرے گا؟
اس کا یہ جذبہ ہے کہ انشاءاللہ میں پوائنٹس ابھی ریز ہوئے ہیں، یعنی قرآن پاک کو صحیح پڑھنا، ہر روز تلاوت کرنا، اس کے مطابق عمل کرنے کی پوری کوشش کرنا. اس پہ جو پریکٹیکلی کام کرے گا، ہاتھ کھڑا کر کے اپنی نیت کرو ماشاء اللہ. اللہ کرے کہ یہ جذبہ سلامت بھی رہے، کیونکہ وقتی طور پر یہ کافی دیکھا گیا ہے. دعوت اسلامی کے ساتھ اعتکاف کیا جائے، اعتکاف میں بڑا جذبہ جوان ہوتا ہے، اور جیسے ہی مسجد سے نکلتے ہیں اعتکاف کرنے کے بعد وہی جوان جذبہ بڑھاپے کا شکار ہو جاتا ہے. پھر وہی لوگ جو معتکف ہوتے ہیں وہ مسجد میں بھی واپس نہیں آ پاتے. اللہ پاک ہمیں عافیت نصیب فرمائے. الاستقامہ فوق الکرامہ. دعوت اسلامی کے ساتھ رہیں گے، اس کے دینی کام میں شامل رہیں گے، اس کے تہوار سنت و بھرے اجتماع میں آتے رہیں گے، ویکلی مدنی مذاکرات دیکھتے رہیں گے، ماہانہ قافلے میں جاتے رہیں گے، تو انشاءاللہ اس طرح جذبہ جاگتا رہے گا. نیک کاموں کی طرف ہمارے قدم بڑھتے رہیں گے. اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا حاصل کرنے کے پلان ہمیں ملتے رہیں گے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہم استقامت کے ساتھ نیک کام کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. سو کوشش کریں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا مہینہ ہے، مقدس دن ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے. سو سم تھنگ شوڈ بی نیو. کچھ چینج ہونا چاہیے. ویسے بھی سال ختم ہونے والا ہے، ہم نے سنا ہے پہلے، تو کچھ نیا ہونا چاہیے. اور ان میں سے میری ایک گزارش یہی ہے کہ قرآن پاک کے ساتھ بہت زیادہ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، قرآن پاک کو ہر روز صحیح پڑھیں اور اس کے مطابق چلنے کی کوشش کریں. اگر آپ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے عطا کردہ نیک اعمال کو دیکھیں تو اس میں بھی امیر اہل سنت ہمیں یہی سوچ عطا فرماتے ہیں کہ ہمارا تعلق قرآن پاک کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے. آپ نیک عمل نمبر 6 دیکھیں تو اس میں قرآن پاک کی کم از کم 3 آیتیں ترجمہ و ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کا آپ نے ذہن عطا فرمایا. سو 3 آیتیں پڑھنا کتنا سا کام ہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور میں ویسے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہمیں کوئی آفر کرے کہ آپ ہر روز 3 آیتیں پڑھ لیا کریں تو آپ کو پر آیت 10 پاؤنڈ میری طرف سے پیش کر دیے جائیں. سو میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگوں کا اب ذہن بننا کافی آسان ہو جائے گا. اگر ایک آیت پڑھنے پر 10 پاؤنڈ ملے ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھ لینے پر، اور اس کے لیے ہم تیار ہو جائیں، تو اللہ کی رضا کے لیے کیوں نہیں؟ قرآن پاک کی محبت میں ایسا کیوں نہیں؟ آخرت میں قرآن پاک کی شفاعت میں سے حصہ لینے کے لیے ایسا کیوں نہیں؟ تو اللہ کرے کہ ہمیں قرآن پاک سے والہانہ محبت بھی نصیب ہو اور ہم اس کے مطابق عمل کریں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک خصوصیت ذکر کر کے پھر انشاءاللہ بیان کو ختم کیا جائے گا. آپ کی خصوصیات میں سے خصوصیت آپ کا صاحب حیا ہونا ہے. آپ اس امت کے سب سے زیادہ باحیا شخص ہیں. ہر صحابی ہی باحیا ہیں، لیکن بعض لوگوں میں وہ وصف بہت درجہ کمال کو پہنچا ہوتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایسی ہی ہستی. سو ہمیں بھی یہ نعمت، حیا والی نعمت حاصل کرنے کی کوشش کریں. اس کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کا رسالہ با حیا نوجوان، یہ پڑھ لینا بہت مفید ہے. اس میں آپ نے حیا کی 2 قسمیں بیان فرمائی، ایک خالق سے حیا اور دوسری مخلوق سے حیا. اور حیا ایسا وصف ہے کہ جو انسان کو گناہوں سے، کبھی باتوں سے، ناپسندیدہ اعمال سے بچا لیتا ہے. تو حیا بڑی نعمت ہے، حتیٰ کہ حدیث پاک میں ہے الحیاء شعبۃ من الایمان. اور ایک روایت میں یہ ارشاد فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. بندے میں حیا ختم ہو جائے تو اس کی لگامیں ڈھیلی ہو جاتی ہیں. وہ شترے بے مہار ہوتا ہے، ایسے اترے گھوڑے کی طرح ہوتا ہے جس طرح مرضی وہ دوڑتا چلا جائے. تو جو باحیا آدمی ہوتا ہے سو وہ حدود کا خیال رکھتا ہے، وہ اپنے قدم حد سے باہر نہیں رکھتا ہے. لیکن جو بے حیا ہو اس کا ہر قدم حدود شریعت سے شاید متجاوز ہو جائے. سو حیا کو حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. بعض نعمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کو اس میں تکلف نہیں کرنا پڑتا،
وہ قدرتی طور پر ہی اس کے کردار کا حصہ ہوتی ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو تکلفاً انسان حاصل کر سکتا ہے. سو اگر حیا کی نعمت ہمیں حاصل ہے تو اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر اس میں کچھ کمی ہے تو پھر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ پاک ہمیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے صدقے باحیا بنا دے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایک دو گزارشات جو ہمارے عاشقان رسول یہاں جمع ہیں، ایک گزارش گھر میں دینی ماحول بنانے کے تعلق سے. امیر اہل سنت نے 19 مدنی پھول عطا فرمائے ہیں کہ گھر کے اندر دینی ماحول کیسے بنایا جائے. تو میری تمام ذمہ داران سے بالخصوص یہ گزارش ہے کہ ان 19 مدنی پھولس کو ایک دفعہ ضرور پڑھیں. آج ضرور پڑھیں، کل پڑھ لیں. آج اور کل میں ان کو پڑھ کے اس کے مطابق عمل کوشش کر لیں. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی ذمہ داری کے حوالے سے بولا جائے آئی ایم سو بزی، بہت مصروفیت ہوگی، تو اس طرح کا بھی ذہن ہوتا ہے. لیکن دین کا کام کرنے سے ہوتا ہے. میں مصروف ہوں، یہ مصروف ہیں، وہ مصروف ہیں، تو پھر دین کا کام کون کرے گا؟ سارے اپنی مصروفیات میں پڑے. تو مصروفیات ہی میں سے دین کے لیے کام وقت نکالنا ہوتا ہے. سو کوشش کریں کہ اگر آپ کو دعوت اسلامی کے دینی کاموں کی ذمہ داری دی جائے اس کو قبول کر لیا جائے، بغیر کسی عذر شرعی، طبعی وغیرہ کے ذمہ داری سے پیچھے نہ ہٹا جائے. ایک سمجھانے والے یہ سمجھاتے ہیں کہ پینڈا عشق دا یارو تے ٹرنے نال ہی مکنا ہے، وہ منزل نو نہیں پا سکتے جڑے بیٹھے کھڑے رہتے. سو ہاتھ پاؤں ہلائے ڈلائیں گے تو پھر ہی حرکت میں برکت آتی ہے. تو دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے لیے ضرور کوشش کریں. یہ دینی کام لوگوں کے عقائد بچانے والے ہیں، یہ دینی کام لوگوں کو باعمل بنانے والے ہیں، یہ دینی کام کفار کے حلقہ بگوش اسلام ہونے کا سبب بننے والے ہیں. یہ دینی کام امت مسلمہ کی فلاح و بہبود کے لیے بہترین پیکیج ہیں. ان دینی کاموں کے لیے ضرور کوشش کریں. اللہ پاک آپ کو دونوں جہاں میں برکتیں اور بھلائیاں عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.